تو یہ بات بہت غور طلب ہے کہ روحانیت سیکھنے کے لیے بنیادی بات یہ کہ پہلے ذہن تیار ہو، اور وہ ذہن ایسا تیار ہو کہ جس میں پہلے اپنے استاد یا مرشد کا ذہن منتقل ہو، یعنی جس طرح مرشد سوچ رہا ہے اس طرح مرید سوچنے لگے، اس طرح سالک سوچنے لگے. اب یہاں عام صورت ہے، آپ لوگ اس سے غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر آدمی مرشد کی محبت کا دم بھی بھرتا ہے، ہر آدمی اپنے مرشد کے لیے سب کچھ جانکار کرنے کو بھی تیار رہتا ہے. تو یہ ہر آدمی یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے مرشد کے. لوگ یہ بھی کام سمجھتے ہیں کہ مرشد جتنا مہربان ہے ہمارے اوپر کسی کے اوپر مہربان نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور و فکر کریں گے تو یہ سب باتیں زبانی ہیں، اندر سے کچھ خبر. اس لیے کہ ہر آدمی اس بات کو پرکھ سکتا کہ کوئی آدمی اپنے مرشد کی عادات اور اطوار کو کس حد تک قبول کر رہا ہے. محض زبانی جمع خرچ میں قبول کر رہا ہے یا مرشد کی عادات اور اطوار کو اس نے اپنے اوپر جاری کر دیا. تو یہ کہنا اور بات ہے، اور مرشد کو فالو کرنا، مرشد کے نقش قدم پر چلنا. مثلا ایک مرشد ہے، اس کے مزاج میں غصہ نہیں ہے. اب آپ اپنے مرشد سے کتنی بھی محبت کر لیں، کتنے بھی دعوے کر لیں، اس کے اوپر کتنا بھی خرچ کر دیں، سب بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ مرشد کے اندر اگر غصہ نہیں ہے اور مرید کے اندر اگر غصہ ہے تو سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے، منافقت ہی منافقت ہے، مرشد کو فالو نہیں کر رہا ہے. اگر مرشد کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا میں وہ رہتا بھی ہے، اچھا کھاتا بھی ہے، اچھا پہنتا بھی ہے، اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی دنیا داری کے باوجود اس کے اندر دنیا کی محبت ہے یا دنیا کو وہ ایک روٹین کے طور پر استعمال کر رہا ہے، سرائے کے طور پر اسے استعمال کر رہا ہے. اگر مرید کے اندر دنیا کی محبت ہے، لالچ ہے، بہت کاروبار کا پھیلاؤ ہے، زمینوں کا خریدنا ہے، اولاد کی طرف سے فکر مندی ہے، تو منافقت سے جھوٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مرشد کے اندر جو دنیا کو بھرپور استعمال کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا ہے، اس میں اس کے ذہن میں ہمارے ذہن میں کتنا فرق ہے. اب نشانی اس کی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر استغنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہو گیا اس کی پیر و مرشد کی مہربانی سے، تو وہ دنیا کی ہر چیز کو بھرپور استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں کسی چیز کی قیمت نہیں ہوتی. وہ دنیا کی ہر نعمت کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہر نعمت کا حصول جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ایک انعام ہوتا ہے. مثلا اگر وہ مرغی کھاتا ہے تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے یہ اللہ نے دی. اگر وہ چٹنی کھاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ بھی اللہ نے. اگر وہ روکھی روٹی کھاتا ہے تو وہاں بھی آپ اس کو اسی طرح خوش ہوتے ہوئے کھاتے دیکھیں گے کہ جس طرح وہ چٹنی خوش ہو کر کھاتا ہے. اگر ایک آدمی مرغی کھا کے خوش ہوتا ہے اور چٹنی کھا کر خوش نہیں ہوتا یا روکھی روٹی کھا کر خوش نہیں ہوتا، آپ برملا اعلان کر دیجئے کہ اس آدمی کے اندر استغنا نہیں ہے. اگر ایک آدمی کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور اس کی دولت کا آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس دولت کو اللہ کے لیے خرچ کر دیتا ہے اور اس کے لیے اس کے ذہن میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر استغنا ہے. جیسے حضرت عثمان غنی آپ کے سامنے ہے. حضرت عثمان غنی کی کتنے بڑے دولت مند تھے، لیکن ان کی ساری دولت جو ہے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر. حضور قدر بابا نے قصہ سنایا تھا کہ صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ مجھے شہد چاہیے. حضور نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ. تو وہاں جب وہ بندہ گیا تو حضرت عثمان سے اونٹ بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے اور اس پہ جوں کی بوریاں لادی جا رہی. جوں لاتے وقت کچھ جوں گر گیا زمین میں. تو وہ حضرت عثمان بہت ناراض ہو رہے تھے، بہت ناراض ہو رہے تھے.
تو اس نے کہا کہ یہ اتنے 2-4 شیر یوں گرنے پہ اتنے ناراض ہو رہے ہیں، مجھے شہد کہاں سے دینا؟ تو پھر واپس چلا گیا. پھر اس نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہد چاہیے. حضور نے فرمایا بھائی ہم نے کہا تھا تم عثمان کے پاس چلے جاؤ. تو ان کا کہا وہ تو بہت ہی تھوڑے دیر کے آدمی ہیں، اس طرح کیوں گر گیا، اس کو اتنا اس کو اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے ہیں، مجھے وہ شہد کہاں سے دے. ان کا بھائی تم جاؤ تو صحیح، جاؤ تو صحیح. دوبارہ وہ آیا تو وہ جا چکے تھے، وہ حساب کتاب کر رہے تھے. تو ملازم نے کہا کہ سرکار یہ صاحب آئے انہیں شہد چاہیے. تو دے دو شہد. اس نے کہا بھائی برتن دے تو میں تجھے شہد دوں. کہا میرے پاس تو برتن نہیں ہے. اس ملازم نے پھر کہا کہ حضور اس کے پاس تو برتن نہیں ہے، تو کپا اٹھا کے دے. کپا اس زمانے میں وہ اونٹ کے بڑے بڑے کتے ہوتے تھے، ایک کرستر کے برابر، بلکہ اس کی بھی زیادہ شہد آتا ہے اس میں. کپا دے دو. تو اس نے کہا بھائی یہ کپا ہے اٹھا دے. بھائی میں تو اتنا زیادہ وزن یہ 1.5-2 من کا میں تو نہیں اٹھا سکتا، میں کاچے سے اٹھا سکتا. وہ پھر آیا کہ صاحب وہ کپا جو ہے اس میں شہد میں وزن بہت زیادہ ہے. وہ آیا تو برتن میں کتنا چٹار 2 چٹار آدھا کلو شہد لینا. وہ انہوں نے جناب اونٹ پہ کپا رکھ کے اس کے نکل اس کے ہاتھ میں پکڑا. تو یہ جتنے مستقبل مزاج لوگ ہیں ان کی فرق اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کا جو بھی کچھ وہ کرتے اللہ کے لیے کرتا، اور کرنے سے پہلے ان کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی مرید کوئی خالق اللہ تعالیٰ اپنے انعام سے اکرام سے ایسے بندے کو تلاش کر لے یا ایسا بندہ اسے مل جاتا ہے اور وہ اس کو فالو کر لیتا ہے تو وہ تو اللہ سے قربت حاصل اس سے ہوتی ہے. اور اگر استغنا اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اگر ثواب کی بات اللہ جانے، لیکن وہ بندہ روحانی نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ راجی علوم بالکل غیب کے علوم میں ہی شامل ہے، لیکن اس میں صورت یہ کہ اس کا بھی یہی ہے. اگر ان کے اندر ذہنی یکسوئی اتنی پیدا نہ ہو جائے کہ وہ دنیا کی جو رائق ہے انہیں چھوڑ دیں تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ بالکل الگ بات ہے، چیزیں ان کے پیش نظر رحمانیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ کچھ سیکھنے کے بعد دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں استدراج والے بھی کہ وہ دنیاوی معاملات سے ان کی دلچسپیاں بہت کم ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ استدراج کے جاننے والے لوگ باوجود انتہائی تلاشیت نہیں ہوتے. یہ جو عامل کامل شامل ہیں انہیں کوئی علم نہیں آتے تو ایسے بیٹھے ہیں بیوقوف بناتے ہیں. رحمان کے نام پر بھی لوگ بیوقوف بناتے ہیں، شیطان کے نام پر بھی لوگ بیوقوف بناتے ہیں. علم نہیں ہوتا. علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر رحمانی علوم سیکھنے کے لیے استغنا کا ہونا ضروری ہے.